کوئی مہذب ملک بھارتی اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو صدر ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں خطاب، کہا جنگ کا نتیجہ ہے بھارت نے کشمیر کو دو طرفہ تنازع مان لیا، امریکی صدر نے کشمیر کو عالمی تنازع قرار دیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر پر بات ہوگی کیونکہ دونوں ملکوں میں تنازع یہی ہے۔ بھارت کل عدم BLA TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ Line was that Kashmir is an internal issue for India. Well, when President Trump talks about resolving the issue in Kashmir, it becomes an international issue. The Indians also now say, as a result of this 5-day war, that Kashmir is a bilateral issue. It's not too much of a stretch of the imagination to think that by the time there's another conflict, perhaps there won't be time for President Trump to intervene. We have evidence that we have presented at the United Nations to the US government, dossier after dossier, of India's involvement in supporting, be it the BLA, and even the TTP and other organizations that conduct attacks in Pakistan. Pakistan would like to pursue peace with India. We cannot achieve a permanent peace without addressing the issue of Kashmir. If India wants to combat terrorism, it's going to have to deal with Kashmir. India is shutting off Pakistan's water supply, is laying the foundations for the first nuclear water war. But how fantastic would it be all the way from Pakistan, all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh, to have an India-Pakistan economic corridor. So there's prosperity for our people, for their people. واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے پارلیمانی وقت کے احساس میں استقبالیہ دیا گیا۔ پاکستان سفارت مشن کے سربراہ بلاول بھٹو نے استقبالیہ میں خصوصی شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور بااثر ارکان شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو سفارتی مہم سے متعلق اعتماد میں لیا۔ کہا امریکہ میں مقیم پاکستانی امن خوشحالی کے مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پاکستان نے کشیدگی کے دوران ذمہ دار فریق کے طور پر کردار ادا کیا۔ ہمارا مشن واضح ہے، ہم سفارتکاری کے ذریعے امن کا حصول چاہتے ہیں۔ عالمی برادری قیام امن کی کوشش میں ہمارا ساتھ دے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار جامع مکالمے پر ہے۔ ایسا پرامن جنوبی ایشیا ہو جہاں پاک بھارت تجارت معمول پر آئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ بھارت فوجی جنگ بھی ہار چکا ہے اور سفارتی جنگ بھی۔ بھارتی اقدامات کی وجہ سے پورے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ شیری رحمان واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں ARY نیوز کی بیورو چیف جہاں زیب علی سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی۔ بتایا دنیا کو، حقائق سے پردہ اٹھایا کہ جنوبی ایشیا کے اندر امن کے لیے کیا خطرات ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ جنوبی ایشیا اس وقت خطرے سے بھرا ہوا خطہ ہے۔ ہندوستان نے اس کو مستقل جنگ کا ہدف بنایا ہوا ہے۔ میں جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کرتی، لیکن ان کے لاسز کافی زیادہ تھے۔ ابھی بھی شاید ملک سکتے میں، کیونکہ ان کے جنتا کو انہوں نے کچھ اور بتایا تھا۔ ہماری لائف لائن ہے انڈس ریور، آپ اس کو نہیں خطرے میں ڈالیں گے۔ وی ول کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف وار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مودی جب آئے بڑی انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی تھی، لیکن انہوں نے تو کہہ دیا میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان ایک بہترین قوم ہے۔ اتنی اچھی جب اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ٹرمپ کی طرف سے تو کتنا حوصلہ افزائی ہمارے لیے۔ بالکل حوصلہ افزا ہے۔ جو بھی لوگ امن میں رہنا چاہتے ہیں، جو ایک عجیب و غریب جنگجو آئیڈیالوجی کا شکار نہیں ہے، ان کا ذہن جنونی نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہمارے ذہن جنونی نہیں ہے، ان کے اس وقت ہوتے جا رہے ہیں، تو بالکل تبدیلی پاکستان میں آئی ہے نا۔ اب آپ ہمیں ٹیررزم سے مت ڈیفائن کریں۔ ہم اپنی زندگی امن سے جینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے پر جنگ زبردستی مسلط کی ہے تو آپ کو بھی کچھ منہ کی کھانی پڑے گی۔ ٹیسٹ کر لیا نا پاکستان کے لیول۔ آپ مذاکرات کے ٹیبل پر آئیے، اس میں کشمیر، واٹر، باقی سارے ایشوز ہوں۔ ٹیررزم پہ ضرور بات کریں، لیکن آپ شواہد کے ساتھ بات کریں۔ وہ نہ شہادت لاتے ہیں کسی بات کی، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کی، ریڈیو سائلنس۔ اگر ان کو کوئی سوالات ہیں ہم ضرور آنسر کریں گے۔ فرینکلی ہمیں بہت سارے سوالات ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں کیا ہو رہا ہے؟ کلبھوشن یادو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس پہ ہم نے جنگ کر دی۔ تو اب دیکھیے نا یہ سچویشن، فرق دیکھیے۔ بھارت دنیا سے کہہ رہا ہے کہ اسے ملک سے باہر حملے کی اجازت دی جائے۔ بھارت جب چاہے کہہ دیتا ہے کشمیر کوئی مسئلہ ہی نہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں جائیں بھاڑ میں۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کی واشنگٹن میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا جب آپ کچھ ٹھیک کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھارتی وفد نے نیو یارک میں ہوتے ہوئے بھی اقوام متحدہ کی عمارت میں قدم تک نہیں رکھا۔ ہم سیکرٹری جنرل سے لے کر ہر شخص کے پاس گئے۔ ہمیں کوئی بیانیہ نہیں بیچنا، حقیقت بیان کرنا ہے۔ اب تو مغرب بھی ڈرتا ہے کہ بھارت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا۔ ہم کوئی نیریٹو سیل کرنے نہیں آئے،
ہم ایک ریالٹی کو ایکسپوز کرنے آئے ہیں. ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں امپیونٹی دیں، جب دل چاہے جس پہ اٹیک کر سکیں، جب دل چاہے کہہ دیں کشمیر تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، UNSC ریزولوشن جائے باہر میں، نیشنل لا جائے باہر میں. نیو یارک میں جا کے انہوں نے UN کی بلڈنگ کے اندر اسٹیپ بھی نہیں رکھا. یونائیٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل سے لے کے الیکٹڈ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل، پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل، ہر کسی سے علیحدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطہ ہے جس میں 2 نیوکلیر آرم اسٹیٹ ہیں. اس میں سے ایک نیوکلیر آرم اسٹیٹ انڈیا نے اپنی متھ آف کنونشنل سپریمیسی کو بہت بری طرح سے ایکسپوز کر دیا. بلکہ ویسٹ میں اس وقت ایک خوف ہے کہ جس کو ہم نے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنایا تھا وہ تو اپنی سیکورٹی بھی نہیں کر سکتا. اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پیس اینڈ سیکورٹی چاہیے اس خطے میں، تاکہ ہمارے لوگ 1.7 بلین پیپل پراسپر کر سکیں، ڈیولپ کر سکیں، اسکول جا سکیں، بلٹ مودی کی نہ کھا سکیں. جب ہم کچھ صحیح کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کو اپنے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پیپل اسٹینڈ بائی یو. اور امریکہ میں بھارتی سفارتی وفد کو جان کے لالے پڑ گئے. ششی تھرور اور دیگر ارکان سکھوں کو دیکھ کر کچرے کے ڈبے کے پیچھے چھپ گئے. بھارتی وفد نیشنل پریس کلب پہنچا تو اسے کمیونٹی نے گھیر لیا اور نعرے بازی شروع کر دی. ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. We have blocked their path. We want to bring a message to the whole world that the Sikhs are asking for freedom and the Indian government is carrying out transnational repression and transnational assassinations, which we want India to stop immediately, and we want to win the independence of Punjab. کیا سرکار ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ہے، آج کر دیتا ہے، ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ گئے ہاں، پاکستان جو ہے دہشت گرد دیش ہے، جڑا کہ انہاں دا سب کچھ جھوٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان رابطہ، دوروں کی دعوت. صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، صدر شی جن پنگ سے 1.5 گھنٹے کی اچھی گفتگو رہی. تجارتی ڈیل کی کچھ پیچیدگیوں پر بات کی. گفتگو مثبت نتائج کی حامل رہی. دونوں ملکوں کی ٹیمیں جلد ملاقات کریں گی. چینی صدر نے مجھے چین اور میں نے انہیں امریکہ مدعو کیا ہے. چینی صدر نے کہا صدر ٹرمپ کے دورہ چین کا خیر مقدم کریں گے. امریکہ کو چین کے خلاف منفی اقدامات ختم کرنا چاہیے. امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. Very good conversation with President Xi, 2 great leaders of the world. We had a very good talk. It's very complex stuff, and we straightened it out. He invited me to China, and I invited him here. We both accepted. So I'll be going there with the First Lady at a certain point, and he'll be coming here hopefully with the First Lady of China. Chinese students are coming. No problem. جیسے بھارت کو جنگ میں شکست دی، پانی کے گھمنڈ کو بھی خاک میں ملائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب. کہا آئندہ نسلوں کے لیے پانی کی ضرورت کو محفوظ بنانا ہمارا فرض ہے. پیٹ کاٹ کر پانی کے ذخائر نہیں بنائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. حکومتی ذرائع کی طرف سے شملہ معاہدہ منسوخ ہونے کی تردید. ذرائع وزارت خارجہ نے بتایا شملہ معاہدہ منسوخ نہیں کیا گیا. اب تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شملہ معاہدہ منسوخی کا دعویٰ کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. جدہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور ان کے وفد کو گورنر جدہ اور دیگر سعودی حکام نے پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم کی عید الاضحیٰ پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی. تجارت، سرمایہ کاری، مسلم امہ کی فلاح، علاقائی استحکام پر گفتگو ہوگی. علاقائی امن و سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے. اور چین نے پاک افغان تعلقات میں بہتری کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان نے کابل میں سفارتی مشن سفیر کی سطح تک لانے کا اعلان کیا. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام دونوں ملکوں کا باہمی اعتماد بڑھانے میں مدد دے گا. لین جیان نے مزید کہا ان کا ملک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بہتری اور ترقی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو بتائیں کہ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پگٹ کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ سفری پابندیوں کا فیصلہ امریکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہے. مزید ان کا کیا کہنا جانیں گے بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی سے. بتائے گا جہاں سے. گزشتہ روز اپنے ایک ایگزیکٹو حکم نامے کے تحت 12 ملکوں پر مکمل طور پر سفری پابندی عائد کی تھی، جبکہ 7 ملکوں کے اوپر جزوی پابندیاں عائد کی ہیں. جانچ پڑتال کو سخت کیا ہے.
اس پر ٹامی پیگٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سبسڈی پابندی کا فیصلہ امریکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے اور امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سبسڈی پابندی کا شکار ممالک سے جانچ پڑتال کے معاملے کو بہتر کرنے پر رابطے جاری ہیں اور ملکوں پر سبسڈی پابندی کا معاملہ جو ہے وہ امریکیوں کی حفاظت کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. ایک اور سوال پر کہا کہ ایران کو واضح کر دیا ہے کہ انہیں جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اور انہیں جو ہے ایک معاہدے کا ڈرافٹ بھجوا دیا گیا ہے. ابھی ان پہ منحصر ہے کہ وہ ڈیل کرتے ہیں یا پھر نتائج کے لیے تیار رہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ یوکرین روس اب جنگ جو ہے وہ اب بند ہو جانی چاہیے. اور ٹامی پیگٹ نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی امریکہ حوصلہ افزائی کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں سے بری. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی گئی. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 سے 4 ہفتے کا وقت مانگا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں کل نوٹس ملا ہے، وقت دے دیں. وکیل صفائی سلمان صفدر نے کہا آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی استدعا کی. کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں، لے آئیں، ہم نہیں گھبراتے. عدالت نے 11 جون تک نیب اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں انصاف ملنے کی امید نہیں، نظر نہیں آ رہا بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے، احتجاج کی طرف جانا ہوگا. ڈنڈے کا مقابلہ ڈنڈے سے کریں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے. بانی پی ٹی آئی سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا آپ زور بازو سے نظام کو شکست دیں گے، میں بھی احتجاج اور تحریک کا حصہ ہوں، وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول استعمال کروں گا، کوئی مجھے گولی مارے گا تو جن کی ذمہ داری ہے مجھے بچانا وہ بھی گولی چلائیں گے. کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آزاد فیصلے ہوں گے یا قانون کی بالادستی ہمیں نظر آ رہی ہے. خان صاحب جیل میں کیس کو چلاتے نہیں ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہمیں ایک تحریک کی طرف جانا ہے، آئینی حق جو ہے آئینی طریقے سے ایک تحریک کے ذریعے حاصل کرنا ہے. ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے، پھر تو گولیوں کے مقابلے میں پھر ہم بھی گولیاں چلائیں گے، لیکن ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. شکست دینی پڑی زور بازو سے بھی تو ہم شکست دیں گے ایسے نظام کو. چیف منسٹر کا پروٹوکول ہے وہ تو میں استعمال کروں گا. بھائی مجھے کوئی گولی ٹھوکے گا، جن کی بیماری ہے کہ انہوں نے مجھے بچانا ہے تو وہ مارنے والے کو گولی وہ بھی ٹھوکیں گے. کراچی میں پٹنے والے نوجوان نے سلمان فاروقی کو معاف کر دیا. عدالت نے ملزم کو پھر بھی ضمانت پر رہائی نہیں دی. عدالت نے کہا کہ نوجوان کو گھیرے میں لے کر حملہ کیا گیا. ملزمان بااثر ہیں جو تفتیش پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. متاثرہ شخص کا معافی نامہ کسی دباؤ کے تحت جمع کرایا گیا. ملزم نے خود کو ہی قصوروار قرار دیا جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہے. متاثرہ نوجوان مدعی نہیں. بیلاروس کے اعلیٰ سطحی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل زہید بابر سدھو سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی، تربیتی اور دیگر امور کے فروغ پر گفتگو ہوئی. تعاون کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. پاکستان کی کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں میں کامیابیوں سے بھارت پریشان ہے. کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کہتے ہیں پاکستان بٹ کوائن رکھنے والے سر فہرست ملکوں کی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے. پاکستان بٹ کوائن کے ذخائر قائم کرنے والا پہلا ایشیائی ملک بننا چاہتا ہے. بٹ کوائن ذخائر کے لیے انفراسٹرکچر، کرپٹو مائننگ اور AI ڈیٹا زون قائم کرنا چاہتے ہیں. وزیر مملکت نے امریکہ میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی، پاکستان کی ڈیجیٹل اثاثوں کی کوششوں سے آگاہ کیا. لاس ویگس میں بٹ کوائن کانفرنس میں پاکستان کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا. وقت کم اور مقابلہ سخت. قربانی کے جانور خریدنے کے لیے کراچی کی مویشی منڈی میں رش پڑ گیا. خریداری کی کیا صورتحال ہے بتائیں گے رافع حسین. عید میں رہ گیا ہے 1 دن اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قربانی کے لیے اپنا جانور من پسند ریٹ پر لے کے جا سکے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مویشی منڈی میں جو مویشی لائے گئے تھے مختلف شہروں سے وہ ابھی تک ایسے کے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. زیادہ تر مویشیوں کا سودا نہیں ہو سکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خریداری نہیں کر پا رہے. ہمارے ساتھ اس منڈی کے ایک بیوپاری موجود ہو. میرا مال 12 ہے یا اندر اندر 5 ملتے ہیں. بیچ کے جاؤ گے یا واپس لے کے جاؤ گے گھر پہ؟ پیچھے لے جانا.
पीछे जाना बेच के नहीं जाओगे? नहीं। इनका ये कहना है कि बेच कर नहीं जाएंगे, वापस लेके चले जाएंगे, लेकिन सस्ता जानवर नहीं बेचेंगे। कृषि मंडियों में अभी भी जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है, जानवर मौजूद हैं, लेकिन खरीदार जो हैं वो खरीदने की इस्तात नहीं रखते हैं, इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। और बल्तिस्तान की खून जमाती सर्दी का जानवर गर्म इलाके पहुंच गया। कादेपुरा का शहरी कुर्बानी के लिए स्कर्दू से यॉक की जोड़ी ले आया। जानवर की देखभाल के लिए मकामी चरवाहा भी साथ लाना पड़ा। जुल्फिकार अली गिल की रिपोर्ट। पोरा के शहरी ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए याक मंगवा लिया है। ये पहाड़ी इलाकों के सर्द मकामात का पालतू जानवर है। हम फैमिली टूर पे गए थे तो इसको वहाँ पसंद आए, मैंने देखे, मुझे खूबसूरत लगे। याक वह पालतू जानवर है जो खून जमा देने वाली सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। धूप में आ नहीं सकते, गर्मी में मर जाते हैं, तो मैंने इनसे कहा चाचू ने, फिर मैंने देखा तो फिर हम गर्म इलाकों से इसको लेके रात के टाइम पे बीच में हमने कुछ चीज़ों का बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल किया और कुछ रात की तारीकी में इनको जो है ना वहाँ से लाया ताकि ठंडा मौसम हो। जानवर के लिए शहरी ने घर में एसी और बाहर ठंडे कूलर का भी इंतजाम किया है। कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ जुल्फिकार अली गिल, ARY न्यूज़, कादरपुरा। लाहौर में भी ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। शहरियों की बड़ी तादाद मनावा मंडी में मौजूद है। खूबसूरत राजनपुरी नस्ल के सफेद बकरे खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद बता रहे हैं नजीर भट्टी। मैं यहाँ मौजूद हूँ मनावा मंडी में और हम देखते हैं कि बड़े खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी बकरे जिनके बड़ी खूबसूरत आंखें भी हैं और ये काफ़ी तादाद में जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये बकरे जो है वो राजनपुरी बकरे ये कहलाते हैं। 50 बकरे ले आए थे, 50 बकरे हमारे पीछे खड़े हुए थे, वो 50 हमने बेच दिए हैं और 50 जो अब हमारे पास मौजूद हैं। राजनपुरी बकरे की क्या खासियत है जी? जी, राजनपुरी एक तो ये बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका कदर इसमें गोश्त की बहुत ज़्यादा होता है और इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है। कल वैसे भी छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसकी पहली छुट्टी है। लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बकरे जो है वो खरीदे और आज भी खासा रश जो है वो मंडियों में नज़र आ रहा है। और कसूर के इलाके इलाहाबाद में आसी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है जिसमें सुल्तान नामी बकरे की धूम है। बकरे के मालिक का कहना है कि बकरा दूध, देसी घी और बादाम खाता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी सुल्तान नामी बकरे के मालिक के साथ मौजूद है। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी आर्जी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। अगर इलाहाबाद की मंडी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे एक सुल्तान नामी बकरे की धूम है, उसका मालिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। इसका रेट 6 लाख रुपए है, मुझे 3-3.5 लाख रुपए लग रहा है। मैं कहता हूँ मेरा बकरा 5 लाख में फ़रोख्त हो जाए। और हमने इसको देसी घी खिलाया, मक्खन और दूध बादाम से हमने इसको बहुत प्यार से पाला है। जैसे सुल्तान नामी बकरे के मालिक ने बताया है कि मैंने इसे दूध, बादाम, मक्खन से पाला हुआ है। मेरी डिमांड जो है वो 6 लाख रुपए है, कि 3-3.5 लाख रुपए लगा रहे हैं। जैसे ही मुझे मुनासिब कीमत मिलेगी मैं इसे फरोख्त करूँगा। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क एक्स पर आमने सामने। ट्रंप और एलॉन मस्क में इक्तिसादी कानून साजी बिल पर इख्तलाफात सामने आए। एलॉन मस्क का कहना था मेरे बगैर सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते, मेरे बगैर डेमोक्रेट्स को ऐवान में कंट्रोल मिल जाता। एलॉन मस्क की तनकीद से बहुत मायूसी हुई। उसके जवाब में अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि एलॉन मस्क बिल के मामला से बखूबी वक्त से मुझे बिग ब्यूटी बिल कभी नहीं दिखाया गया। एलॉन मस्क का एक्स पर जवाब, बिल उजरत में मंजूर किया गया कि अरकान भी न पढ़ सके, एलॉन मस्क ने कहा। और फिर एलॉन मस्क ने एक्स पर अमेरिकी सदर ट्रंप पर तनकीद शुरू कर दी। अब बड़े इंकशाफ का वक्त आ गया है। एलॉन मस्क ने एक्स पर पैगाम दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल में है। एलॉन मस्क का ये कहना था कि ट्रंप इंतजामिया इसलिए जेफरी एप्स्टीन फाइल पब्लिक नहीं कर रही। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।